अस्सलाम वालेकुम जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहाँ जहाँ भी रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में शाद और आबाद रखे। बात करते हैं जी पहली वो एक मंसूर आफाक साहब का एक कॉलम जो कि कल पब्लिश हुआ, लेकिन बड़ा वो वायरल हो रहा है मुख्तलिफ ग्रुप्स में। उसमें उन्होंने जादूगरनी के हवाले से कुछ इंकशाफात किए हैं, और उसको अगर आप इस पस मंज़र में देखें कि खैर करते हैं बात उस पे कि लुब-ए-लुबाब उसका ये है कि पाकिस्तान में हुकूमत तब्दील होने जा रही है, लेकिन इंतखाबात होते नज़र नहीं आ रहे। जादूगरनी ने उनको ये बताया है। और इस कॉलम से पहले आप कम से कम भी, यानी 2 या 3 महीने, शायद इससे भी पहले, मुख्तलिफ अकाउंट से मुस्तकिल ये एक ख्वाहिश नुमा ख़बर जो है वो बार बार आपने भी पढ़ी होगी, मैंने भी पढ़ी है, कि निगरान वज़ीर आज़म जो हैं वो मोहसिन नकवी जो हैं वो जा रहे हैं और होंगे 8 जनवरी है। खुदा के बंदे, 1 महीने के बाद इलेक्शंस हैं। तो अब ये तब्दीली, बहरहाल आज भी खबरें चल रही हैं, कल ये कॉलम छपा, आज फिर खबरें आ गई हैं कि बस निगरान वज़ीर आज़म काकड़ फारिग और मोहसिन नकवी उनकी जगह। अगर ऐसा होता है तो फिर उसका मतलब क्या होगा, इस पे करते हैं बात। दूसरी बात जो है वो, निगरान वज़ीर आज़म काकड़ ने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा है, उस सवाल उनसे पूछा गया, सुहेल वड़ैच ने कहा कि 9 मई के वाक़यात में कि इमरान खान के मुलव्विस होने के आपको कोई सबूत मिला है? तो बड़ा दिलचस्प उन्होंने जवाब दिया, और उन्होंने कहा कि नहीं, उन्हें कोई ऐसा कंक्लूसिव एविडेंस, ये तो खैर मैं कह रहा हूँ, मतलब उनके अल्फाज ये थे कि एजेंसीज जो हैं उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो कॉन्फ्लिक्टिंग हैं, लिहाजा वो यकीन से कुछ नहीं कह सकते। और तीसरी बात है कि जिस पर हम बात करते हैं, पीटीआई का जो एक डेलीगेशन मिला, मैं पहले कल इस पर बात नहीं कर सका, आईएमएफ के स्टाफ से, और उनको जाके कहा कि हमारे से कमिटमेंट्स नहीं निभाई जा रही हैं और ब्ला ब्ला ब्ला। तो मकसद उसका ये है कि आईएमएफ किस्त जो है वो डिले कर दे, पाकिस्तान जो है वो दिवालिया हो जाए। वही शौकत तरीन की पुरानी जो कोशिश, वो जो एक ऑडियो आ भी गई थी सामने। तो ये सारा सपोर्ट ग्रुप जो है, जुनून यही करता है, जुनून का होश से क्या लेना देना। उसके बाद जो भी होता है, दिवालिया होने के बाद मुल्क का क्या होगा, कितने लोगों की जान जाएगी, कौन, उनको उससे कोई गरज नहीं है। बहरहाल पहली बात जो है वो करते हैं उस कॉलम की। तो मैं आपसे पहली बात, यानी ये कि दुनिया जो है, जेम्स वेब टेलीस्कोप, हर रोज़ एक नई कहानी गैलेक्सीज़ के बारे में आती है, स्टार्स के बारे में आती है, दुनिया कहाँ जा रही है। और हम जो हैं वो दोबारा से, मंसूर आफाक साहब ने लिखा है, बरतानिया के एक पुराना पूरा एक माहौल बांधा है कि वो एक वहाँ पे किस तरह का मेंशन था, पूरा भूत बंगला टाइप, डाक बंगला टाइप। उसके बाद वो चरचराते हुए दरवाजे, और वो उस तरह से वो फड़फड़ाती हुई चीज़ें, और वो पूरा एक एनवायरनमेंट उन्होंने बांधा है कि उसमें से गुजरते हुए जब उनका जिस्म लरज़ रहा था पहुँचते हुए, और उसके बाद वो वहाँ बैठे, और वो औरत जब बोली तो ऐसा लगा जिस तरह कई औरतें साथ बोल रही हैं। और पूरा वो एक एनवायरनमेंट जो होता है ना, वो किसी को वो काला कपड़ा उसके सर पे डाल के वो जो टापे लगती हैं, उससे पहले उसको जो मिसमराइज किया जाता है, वो मिसमराइज उन्होंने करके, और उसके अंदर से जो चीज़ निकाली है वो ये है कि वो कुछ ज़ाती सवाल उन्होंने कहा, वो तो लिखे नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के बारे में उन्होंने उस जादूगरनी से ये सवाल किया जहाँ पे ये सब एनवायरनमेंट मौजूद था, सदियों पुराने फाटक, और वो लकड़ियाँ, और वो एनवायरनमेंट, और मोमबत्तियाँ, और वो कर आके वो जादूगरनी ने जवाब दिया, कई औरतों ने यानी मिलकर वो जवाब दिया। और वो जवाब ये था कि पाकिस्तान में उन्हें आइंदा हुकूमत तो तब्दील होती दिखाई दे रही है, लेकिन इलेक्शन होते दिखाई नहीं दे रहे। अच्छा, अब ये तहरीर जिसने लिखी उसका हक है, बिल्कुल वो लिखे, तजुर्बा होगा उनका ऐसा। मैं हैरत का इजहार कर सकता हूँ कि जंग जैसा अखबार, ये ठीक है, अब अखबार कोई नहीं पढ़ता, लेकिन ऐसी भी अब बात नहीं है कि आप ये इस तरह के जादूगरों के किस्से जो हैं ये अगर छापने लगें तो फिर तो कमाल है। यानी अगर एक नजूमी के पास कोई गया, किसी कोई तोता फाल निकालने के वाले के पास कोई गया, कोई किसी और जादूगर के पास गया, उसने फिर उसको जादूगर से ये सवाल पूछा कि पाकिस्तान में अब रेफरेंडम होंगे या इंतखाबात होंगे, या उसके बाद जब वो जवाब दे, वो फिर अपना कॉलम लिखे और वो अखबार छाप दे, कमाल है। मतलब ज़ाहिर है कि सहाफ़त अब बहुत ज़्यादा गिर गई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं, इसका मतलब ये नहीं है कि शकील रहमान हर कॉलम खुद पढ़ते हैं या मीर इब्राहिम पढ़ते होंगे, लेकिन जो भी मैकेनिज़्म है, आई कैन ओनली वंडर, मतलब है कि मैं किसी ज़माने में जंग के इदारती सफ़हात जो हैं वो, अब मुझे याद आ रहा है अनवर खुदवाई साहब होते थे, और फिर वो एक और होते थे बहुत अच्छे, शकी, उनका नाम मेरे ज़हन से नहीं है आ रहा इस वक़्त, लेकिन जो 2 बड़े यानी आप कहिए बहुत अच्छा सेंसर होता था। अब अल्लाह जाने जादूगरों के साथ अगर ये छप रहा है तो क्या कह सकते हैं। आगे चलिए, बात यह है कि ये जो खबर है एक तूफान के, अब मोहसिन नकवी हैं दरअसल जो निगरान वज़ीर आज़म बन के, भाई 8 जनवरी है, 1 महीने बाद इलेक्शंस हैं। अब अगर यहाँ उसको हटाना है, काकड़ को, और मोहसिन नकवी को वज़ीर आज़म बनाना है, तो फिर यहाँ पंजाब में क्या होगा?
ظاہر ہے کوئی اور آدمی آئے گا، وہ آ کر اپنی ٹیم بنائے گا، یہ وفاق میں جا کے اپنی ٹیم بنائیں گے یا اسی کے ساتھ کام. مجھے اس ایکسرسائز کا کوئی جواز کوئی مجھے سمجھ نہیں آتا. میں سمجھنے سے کم از کم قاصر ہوں. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر اس کا تو سیدھا مطلب یہ ہے کہ پھر معاملات جو ہیں پھر وہ یعنی شکوک و شبہات کا شکار ہو جائے گا پھر کہ پھر 8 فروری کو پھر یعنی شکوک آ جائیں گے. اچھا آگے چلتے ہیں. دیکھیے یہ جو معاملہ ہے آئی ایم ایف کے وفد کے ساتھ پی ٹی آئی کا ملنا اور اس کے ساتھ یہ ڈوج دینے کی کوشش، کیونکہ دیکھیے ہر آدمی کے پاس اپنی انفارمیشن ہوتی ہے. میرے پاس جو انفارمیشن ہے میں اس پر یقین رکھتا ہوں، اور میرے پاس جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ امریکنز نے تھرو آئی ایم ایف یہ کنوے کر دیا ہے کہ الیکشنز تو کروانے پڑیں گے، پاکستان میں الیکشنز ہوں گے، اور جو ہمیں اگلی قسط چاہیے آئی ایم ایف سے وہ مشروط ہے کہ وہ الیکشنز کے ساتھ ہے. اب اگر ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ان سے ایک قسط یہ جنوری میں نکلوا کے تو پھر اس کے بعد ڈوج مار دیں، الیکشن جو ہے وہ آگے لے جائیں، تو یہ اس طرح کے ڈوج اور اس طرح کے میری انڈرسٹینڈنگ تو نہیں ہے اس طرح کی کہ آپ انٹرنیشنل کمیونٹی سے، کیونکہ عمران خان نے یہ کام کیا تھا اپنی حکومت کے آخری دنوں میں آئی ایم ایف کے ساتھ، اس نے معاہدات توڑ کر پیٹرول کی قیمتیں کم کر دی تھی. اس کا نتیجہ پھر کیا ہوا؟ یہ ایسا نہیں ہے کہ باخبر لوگ ان کے علم میں نہیں ہے پھر کیا ہوا. یہ دوسری دفعہ اگر ڈوج دیں گے کہ الیکشن آگے کر دیں گے تو اس کا ایک نتیجہ نکلے گا. اچھا اب یہ آئی ایم ایف کے جو اس سے ملنا ہے پی ٹی آئی کے وفد کا، یا یہ ساری کی ساری کوششیں ہیں کہ کسی طرح سے ہم کچھ بھی کر کے ڈوج کر کے اس سے سیٹ اپ کو ہم آگے لے جائیں، تو یہ یا دیوالیہ ہو جائے پاکستان کسی طرح سے، تو خدا نہ خواستہ. تو میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ یہ پھر دراصل ایک ایسی طرف یعنی یہ اس پہ پھر اللہ معاف کرے کہ دیوالیہ پاکستان جتنی بڑی آبادی، یہ سری لنکا نہیں ہے، نہ یہ لبنان ہے. 25 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے. اسلحہ کس شہر میں کتنا ہے کوئی اس کے درست اعداد و شمار بھی نہیں دے سکتا، لیکن ہے بہت. پیٹرول ملنا باہر بند ہو جائے گا، دکانوں میں ترسیل ٹرانسپورٹ رک جائے گی. اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ یعنی جس کو پھر دوائی چاہیے، آٹا چاہیے، گھی چاہیے، وہ اسلحہ لے کے نکلے گا اور پھر لوٹ مار شروع ہو جائے گی دکانوں میں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں. جب مار دھاڑ شروع ہوگی، لوٹ مار شروع ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ پولیس آئے گی. اچھا پولیس کے ہاتھوں سے جب بات نکلے گی تو پھر کیا ہوگا؟ فوج آئے گی. اچھا فوج آ کے کیا کرے گی؟ امن و امان قائم کرے گی، پورے ملک میں کرے گی نا. اگر دیوالیہ ہوگا تو پورے ملک ہو جائے گا. بجلی چلی جائے گی پھر واپس نہیں آئے گی، انٹرنیٹ اس کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا. یعنی دیوالیہ ہونے کی جھلکیاں، وہ جو منصور آفاق نے جادو کرنے کی وہ آپ کو پورا ایک ماحول کالا میں بنایا. میں اس طرح کا تو نہیں بنا سکتا، لیکن میں آپ کو اتنا ضرور جھلکیاں بس بتا رہا ہوں کہ پیٹرول ملنا بند ہو جائے گا، ٹرانسپورٹ جو ہے یہ ختم ہو جائے گی، ٹرینیں رک جائیں گی. دیوالیہ ہونے کا مطلب آپ کو بتا رہا ہوں. آپ بینک جائیں گے، مثال کے طور پہ آپ کے 10 لاکھ روپے پڑے ہیں، بینک کہے گا کہ 10 لاکھ تو نہیں ہے، لاکھ لے جاؤ، 20,000 لے جاؤ. اے ٹی ایم کے باہر قطاریں ہوں گی، اور وہ یعنی مہنگائی پھر کہاں پہنچتی ہے، پھر لوگ اسلحہ لے کے کیا سلوک کرتے ہیں، کیا فساد ہوگا، پھر کہاں پولیس اور فوج جو ہے مل کر فساد کو روک پائیں گے، کہاں نہیں روک پائیں گے. دیوالیہ کے بعد جو ایک طوفان مچے گا، اللہ معاف کرے پاکستان جیسے ملک میں، اس کے بعد ایسی تباہی ہو سکتی ہے جو اس میں پھر یہ سوچنا کہ کوئی بچ جائے گا، اللہ معاف کرے. یہ پھر احمقوں کی جنت میں ہی رہتے ہیں. جو 9 مئی کرنے والے تھے وہ بھی یہی سوچ کے 9 مئی کر رہے تھے نا کہ انقلاب آ جائے گا اور وہ قبضہ کر لیں گے. حالانکہ اگر خدا نہ خواستہ اس دن بھی اگر آرڈر ٹوٹتا تو تباہی کے علاوہ حاصل کچھ نہ ہوتا. لیکن وہی کوششیں ہیں جو جاری ہیں. اور اس پہ میں آپ سے یہ بھی گزارش کر دوں کہ وزیر اعظم کاکڑ نے جو یہ بات کی ہے کہ وہ ابھی یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا، اور یہ کہ وہ مختلف ایجنسیز کی رپورٹس کانفلکٹنگ ہیں، یہ بیسیکلی اس نے ایک مہر لگائی ہے آپ کہیں پروفیشنل انکمپیٹنسی کی اپنے ہی ملک کی ایجنسیوں پہ. کوئی آدمی اس کی جگہ ہوتا اور یہ بات سچ بھی ہوتی، ہم مان لیتے ہیں کہ سچ بات ہے، تو اس بات کو یعنی اس طرح کہہ دینا کہ میرے ملک کی جتنی بھی ایجنسی ہیں، سول ملٹری بوتھ، ان کی پروفیشنل ایکسلنس کا عالم یہ ہے کہ 9 مئی گزرے کتنا عرصہ ہو گیا، وہ ابھی تک یہ ڈٹرمن نہیں کر پائے کہ مطلب ہے کہ دا مین ایٹ دا سینٹر آف آل دا کرائسس، اس کا کوئی براہ راست تعلق ان حملوں سے یا اس واقعہ سے تھا یا نہیں تھا. یہ پورے ملک کی پروفیشنل جو انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے، سول ملٹری بوتھ، وہ پروفیشنلی اتنا پروفیشنلی وہ اتنا انکمپیٹنٹ ہے، اتنا نالائق ہے کہ وہ ڈٹرمن ہی نہیں کر پائے ابھی تک کہ وہ جو مین ایٹ دا سینٹر آف آل کرائسس،
اس کا 9 مئی کے واقعہ سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے؟ یہ کیئر ٹیکر وزیر اعظم ایجنسیوں کے اوپر رکھ، اس کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلا رہا ہے، بندوق لیکن چلا کس پہ رہا ہے؟ اپنے ہی ملک پہ چلا رہا ہے، اپنے ملک کی پوری ریپوٹیشن پہ چلا رہا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ جس ملک کی انٹیلیجنس نیٹ ورک کا اتنا بڑا فیلئر کا ایڈمیشن ایک کیئر ٹیکر وزیر اعظم میڈیا پہ کر رہا ہے، اس ملک کے جو انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے اس نے دنیا کے ساتھ مل کے بھی کوئی کام کرنا ہے نا۔ مثال کے طور پہ افغانستان، مثال کے طور پہ انڈیا سے مستقل سوئی پھنسی رہتی ہے۔ یہی بیان کل کو انڈیا استعمال کرے کہ آپ جو کہتے ہیں کہ آپ کے ہاں ٹیررزم کے نیٹ ورک نہیں ہیں، یا آپ نے توڑ دیے ہیں، یا دہشت گردی کو آپ نے ختم کر دیا، آپ کا تو انٹیلیجنس نیٹ ورک اتنا بڑا فیلئر ہے کہ وہ 9 مئی جیسے بڑے واقعات کا تعلق وہ یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ تعلق تھا یا نہیں تھا۔ بھائی یس اور نو، یعنی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے آپ کو کیا بتایا ابھی تک؟ جوڈیشل پروسیس تو بات کی بات ہے نا، وہ تو عدالت میں ایویڈنس پیش ہوں گے، لیکن یہ ہے انٹیلیجنس نیٹ ورک کی حالت کہ ایک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ایڈمٹ کر رہا ہے کہ ان کی تو رپورٹیں جو ہیں وہ کنفلکٹنگ ہیں۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ تعلق تھا یا نہیں تھا۔ یہ آدمی بس کیا کہے ماں سوائے اس کے کہ ہنس لے، مسکرا لے، رونے پیٹنے کا فائدہ نہیں ہوتا، ہنس مسکرا لیں۔ یہ ہیں وہ کارٹون جن کے درمیان ہم رہتے ہیں۔ آدھے ایک طرف وہ شعور ہے جو ہم نے سپریم کورٹ میں دیکھا، آج بھی دیکھا، وہ تباہی کا جنون کا ایک شعور ہے جو اونچی آواز میں بات کر کے دوسرے سے یہ کہتا ہے کہ اس کی بات کو تسلیم کر لیا جائے۔ اور یہ سارے لوگ کلیکٹیولی مل کر کیا چاہتے ہیں؟ یعنی یہ وہی بات ہے کہ میں اس پہ ولاگ ختم کر رہا ہوں، وہی آڈیو لیک جو میں آپ کو بار بار یاد دلاتا ہوں، خواجہ طارق رحیم کی مسز اور امرتا بندیال کی ساس والی آڈیو، کہ عمران خان چلا گیا ٹھیک ہے، ان کو نہیں رہنے دینا، ان سے مراد نون لیگ کو نہیں آنے دینا، اس کا قیمت کچھ بھی دینی پڑے۔ اور یہ اپروچ وہی ہے جن کا لیڈر عمران خان ہے، جس نے کہا تھا کہ مجھے ہٹانے سے بہتر تھا کہ ملک پر ایٹم بم چلا دیتے، ان کو لانے سے بہتر تھا، ان کو لانے سے بہتر تھا کہ ملک پر ایٹم بم چلا دیتے۔ یہ ہے وہ شعور، نفرت سے بھرا ہوا۔ دیوالیہ ہوتا ہے ملک، ہو جائے، اس کی یہ کوشش پہلے بھی کر چکے ہیں، پھر کر رہے ہیں، آرڈر ٹوٹتا ہے ٹوٹ جائے، خانہ جنگی ہوتی ہے ہو جائے، ان کو نہیں آنے دینا۔ یہ ہے وہ ضد، یہ ہے وہ انا، یہ ہے وہ انا بھی وہاں جہاں یعنی جہالت کے علاوہ ہے کچھ نہیں اس خواہش میں، بربادی کی خواہش ہے، یہ تباہی کی خواہش ہے۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ کھلا ڈالو ملک کا سب کچھ چل رہا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ، ہم تو بھارت یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان، اس کے تمام ہمسایوں، دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے۔ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔